فسادات ہو رہے ہیں وہ اسی سیاست کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ یہ مشورہ دیتے ہیں، سجھاؤ دیتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کو جنت نشان بنانا ہے تو اپنے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کی سیاست کو اپناؤ۔ اس ملک کے اندر چپے چپے میں پیار و محبت، ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کا نشانہ بنا لو، تب تم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور تم نفرت کی سیاست کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تو یاد رکھو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے۔ آپ کے یہاں فساد ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہندو نے مسلمان کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، کسی مسلمان نے ہندو کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور میں عمر میں پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں، کہ آپ پیار و محبت کا سبق دیں، آپس میں مل جل کر رہیں، اپنی خوشی میں ان کو بلائیں، ان کی غمی میں جائیں، اور معاملہ ایسا کریں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہی پالیسی ہے، ہم اسی چیز کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ملک کے چپے چپے میں جاتے ہیں، اپنی اسی بات کو پیش کرتے ہیں۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آئے، اگر وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے ہم اس سیاست کو لعنت کی سیاست سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے آدمی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ اونچے طبقے کا برہمن ہو، چاہے دلت ہو، مسلمان چاہے سید ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دو ماں باپ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر ان میں تفریق کیسی ہے؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ غربت اور فقر کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ اونچا وہ ہے جس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہے، وہ اونچا ہوگا، چاہے وہ کسی سماج کا آدمی ہو، چاہے کسی برادری کا آدمی ہو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں محبت کی، پیار کی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے مذہب کی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جہاں رہیں اسی نظریے کے ساتھ رہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی اس آبادی کے اندر امن و سکون کو قائم رکھیں گے۔ میرے بھائی، جن لوگوں کا نقصان ہوا، ریڑھی والے، وہ لوگ جو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ بچوں کو کھلا کر ختم کر دیتے تھے، ہم نے اس وقت تقریباً 200 آدمیوں کو، ریڑھی والوں کو، ہم نے جمعیت علماء کے ورکرز سے میوات میں کہا کہ لسٹ بنائے۔ انہوں نے جمعیت علماء کو 200 آدمیوں کی لسٹ دی۔ ہم نے ہر ایک آدمی کو، اگرچہ ریڑھی تو 10,000 میں بن جاتی تھی، لیکن جمعیت علماء نے 200 آدمیوں کو تقریباً 40 لاکھ روپیہ تقسیم کیا۔